سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا۔ آج کل تھوڑی ہیپننگ چل بھی رہی ہے اور نہیں بھی چل رہی، لیکن میں آج جن ٹاپک سے بات کرنے جا رہی ہوں، آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ کے کیا آنسرز ہو سکتے ہیں، آپ کیا اس پہ اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں، بٹ مختلف چیزوں پہ بات کریں گے۔ نجم سیٹھی صاحب کچھ فرما رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو نواز شریف کی طرح جہاز میں چپ کر کے اسے بٹھا کر لے جایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پلس بلاول بھٹو صاحب ناراض نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم سے پوچھ نہیں رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گی، آپ حیرانگی کا اظہار تو کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ واقعی میں کچھ ناراضگی اندر انٹرنلی چل رہی ہے نہیں؟ اینڈ پلس ہم نے لاسٹ شو میں ڈسکشن بھی کی ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد، اب ان کی کابینہ کا جو ہے نا وہ اپنے جو ہے وہ انتخاب انہوں نے کر لیا اپنی کابینہ کا، تو اس پر بات کریں گے۔ ایکسپیکٹڈ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، میکسیمم لوگ وہی ہیں جو اسرائیل کے حامی لوگ ہیں، تو اس پر بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اسٹارٹنگ فرام نجم سیٹھی صاحب، تھوڑی عجیب سی بات ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا حکومت ایسا سوچ رہی ہے یا نہیں سوچ رہی کہ عمران خان صاحب کو چپکے سے جہاز پر بٹھا کر شاید سعودی عرب بھیج دیا جائے نواز شریف کی طرح، اور ان کو وہاں پر مطلب یہ کہہ دیا جائے کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ آپ پروٹیکٹڈ رہیں گے۔ از اٹ ٹرو؟ ایسا کچھ سوچ رہی ہے حکومت یا ایسے باتیں چل رہی ہیں؟ آپ کے ٹاپک سے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ملک میں ہو نہیں رہا، شور ہوگا، گل گپاڑا سب ختم ہو گیا۔ آج کل علی امین گنڈا پور صاحب چپ ہے نا؟ جی ہاں، وہ روز ورنہ ہوتا یہ تھا کہ ہم آگ لگا دیں گے، میں قبضہ کر لوں گا، میں قیدی کو چھڑا کے لے جاؤں گا، دیواریں توڑ دوں گا، تو آپ کا بھی جی لگا رہتا تھا۔ یا آج آپ نے جو ٹاپکس مجھے بتائے تو میں نے کہا یہ کیا کچھ چل نہیں رہا نا، خود سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ڈیل شیل ہوگی شاید، یہ پتہ نہیں کوئی ڈیل ویل، تو اب آپ یہ سامنے وہ ڈیل کا بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے۔ کوئی نجم سیٹھی صاحب نے پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی، ہمارے تو دوست ہیں بڑے قریبی اور ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی بات عجیب سی نہیں لگ رہی آپ کو؟ مجھے تو ایسے لگا آپ نے خود سے گھڑ لی ہے۔ نہیں، میں نے خود سے نہیں گھڑی، یہ وہ اور ان کی چڑیا بتاتے ہیں۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج کچھ آپ لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے اسٹوڈیو سے پہلے آپ کے پاس ٹاپک واپک کوئی نہیں تھا، تیاری تھی نہیں، تو آپ نے گھڑ لیے کچھ سوالات کہ ایسے اب کیا کریں، 15 منٹ ضائع کرنے ہیں، گزارنے ہیں، کیسے گزاریں، تو کوئی ایسی یہ نہ کر لیں، یہ ایسے لگتا ہے۔ چلے سر ایسے سمجھ لیں۔ دیکھیں مشکل لگ رہا ہے، مختلف معاملات پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے وہ ایک بڑا سیریس کرمنل کیس ہے، اور دیگر بھی جو کیسز 9 مئی کے حوالے سے یا دیگر جو ان کے اوپر کیسز ہیں، کچھ یہ سیریس نوعیت کے بھی ہیں، تو ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب 1.25 سال 1.5 سال سے یہ مقدمات چل رہے ہیں، تفتیش ہو رہی ہے، کچھ چیزیں درمیان میں پہنچ گئی ہیں، کچھ اینڈ کی طرف آ رہی ہیں، تو ایسے وقت میں یہ کہنا کہ وہ بس جہاز میں بیٹھیں گے اور ایک دن چلے جائیں گے، پاکستان میں ہوتا تو ہے، ایسے ہو سکتا بھی ہے، لیکن کیا اس کا کچھ امکان ہے؟ مجھے لگتا نہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ان کے رویے میں کوئی ایسی چیز تو آئی نہیں جو مثبت ہو، کوئی مثبت رویہ۔ بھیجے گا کون؟ دیٹس آلسو، وہ میں ادھر تو ایک ایک کر کے آؤں گا۔ اچھا، تو مثبت رویہ بھی کچھ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ کوئی مصالحت کا راستہ نکل رہا ہے۔ ابھی تو سوائے اوئے توئے اس کے علاوہ کوئی بات چل نہیں رہی ہے، تو مجھے ایک تو یہ نہیں سمجھ آتی۔ دوسرے ایک ایسے صاحب جو کہتے ہیں، جب وہ آپ کو 35 پنکچر والی یاد ہوگی بات، یا جسٹس وجیہ الدین والی بات یاد ہوگی، یا فخر الدین جی ابراہیم والی بات یاد ہوگی، یا 50 باتیں کوئی اور ہوں گی کہ مجھے فلاں صدر نے فون کیا، میں نے اس کا فون نہیں لیا، اور مجھے اس نے یہ بات کی مبارک، اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اس طرح کی تمام باتیں جو آپ نے دیکھی ہیں، اور اس کے بعد ان کا اپنا بیان کہ یو ٹرن لینا، تو لیڈرشپ کا بہت بڑا ایک جو کوالٹی ہے لیڈرشپ کی، وہ یو ٹرن لینا ہے، تو پھر ان کی بات پہ کون یقین کرے گا؟ اگر نواز شریف صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے رویے میں یہ خاص بات ہے کہ جب بھی وہ بات کریں اپنی بات پہ، وہ فلیکسیبل ضرور ہوتے ہیں مگر قائم رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان سے وفا کی ہو ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ آج جہانگیر ترین میرا ہے، کل تیرا ہے، پرسوں کس کا ہے۔ بہت لوگوں نے میرا دل توڑا ہے۔
کس نے عمران توڑا؟ خان صاحب کہتے ہیں نا وہ بہت سے لوگوں نے اور میرا دل توڑا ہے. بتائیے بھلا کن بتائیے اچھا بتا دیں اب آپ آج بتا دیں. اب میں تو نہیں جا رہا تھا وہ بات کرنے کے نہیں لیے, میں تو کرتا بھی نہیں. ویسے آپ کو آپ بتاتی مجھے کہ بتائیے نا, میں جان ان کو ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے قریبی ان کے ساتھ رہ چکے ہیں بتائیے نا جنہوں نے کن ان کا کے دل توڑے, جن کا نام دل, ذکر بھی ایک آپ نے بھی کیا, انہوں نے کس بہت کا؟ دل توڑا. ٹھیک ہے, اچھا جہانگیر ترین صاحب کا بھی اب نام تھا. لیکن جو موونگ دا ٹاپک, جو ہمارا ٹاپک تھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی, ان کو باہر نکالا گیا, تو وہ اس لیے ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب چپ رہیں, خاموش رہیں, کچھ نہ بولیں. تو کیا یہ کڑی سے جڑ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے, جوڑنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی چیز جڑ سکتی ہے, لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایک تو وہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو پی ٹی آئی سے بات کرنا ہے, اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اعتماد کا ہے. کوئی بھی شخص ان کی پارٹی کے اندر بھی خان صاحب پہ اعتماد نہیں کر سکتا کہ وہ کب انہیں بیچ دیں گے. یعنی ان کو ایک بات کہیں گے اور اس کے بعد اگلے دن کوئی اور بات کر دیں گے, یا کسی کو کہیں گے میرے بہاف پہ جا کے تم نیگوشیٹ کرو, اور پھر اس کی گردن کاٹ دیں گے کہ میں نے تجھے کب کہا تھا کہ. تو اس وجہ سے جو بھی ان سے بات کرے, پہلے تو کون بات کرے اس پہ آتے ہیں ہم, مگر جو بھی ان سے بات کرے وہ اعتماد کیسے کرے. ابھی یہ جو نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے, میں نے جیسے پہلے بھی کہا میرے تو بہت قریبی دوست ہیں, جیسے نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے چپ بیٹھ جائیں گے. بھائی کون ان کی گارنٹی دے گا؟ نجم سیٹھی صاحب تو نہیں دے سکتے, تو کون دے گا؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ جیل میں چپ نہیں رہے. نہیں, مگر ان کی خاصیت ہے خاص کہ وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے. یہ ایک خاصیت ہے ان کی. یعنی جیسے وہ کوئی لائلٹی کو کچھ نہیں سمجھتے, ان کی طرف سے کوئی لائلٹی نہیں ہونی چاہیے, باقی سب کو ان سے لائل ہونا چاہیے. بڑا عجیب سا رویہ ہے. اس رویے کے ساتھ وہ سیاست کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ میں جو مرضی کر دوں, لیکن میں جب جو مرضی کروں تو ہر ایک کو وہ جو مرضی کے ساتھ ساتھ گھومنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس وجہ سے وہ کسی حد تک میں جتنی عزت سے بھی کہہ سکوں, ان پہ اعتماد کرنا, یہ تو میں ناقابل اعتماد آدمی ہے تو کہنا بری سی بات, معیوب سی بات لگتی ہے, مگر ان پہ اعتماد کرنا بہت مشکل ہے. ان کی جماعت کے لوگ بھی ان پہ اعتماد نہیں کرتے. وہ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی عجیب سی ایک ٹویٹ کی کہ شاید بے وفائی تو مقدر تھی اور پتہ نہیں کیا کیا, کچھ ایسی ٹویٹ تھی. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جہانگیر ترین صاحب ہوں, علیم خان صاحب ہوں, جہانگیر ترین صاحب ہوں, یا تو سب دنیا غلط اور وہ ایک صحیح ہے, اور یا اگر ساری دنیا, ہر وہ شخص جس نے اپنی زندگی, مال, عزت, ہر چیز داؤ پہ لگا دی خان صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے, وہ سبھی ایک بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب میں بھی کوئی مسئلہ ہو, اور وہ مسئلہ ان کے آڑے آ رہا ہے. کوئی بھی ان پہ اعتماد نہیں کرتا, بین الاقوامی سطح پہ کوئی ان پہ اعتماد نہیں کرتا, ملک کے اندر ان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا, کوئی ادارہ ان پہ اعتماد نہیں کرتا, ان کی پارٹی کے اپنے لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے, ان کی اپوزیشن کے لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے. تو پھر ان سے ڈیل ویل کرنے کا کوئی سوال میرے خیال میں بہت مشکل ہے, پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر ڈیل ہو بھی تو کس کے ساتھ؟ جو عدالتی مقدمات ہیں, اگرچہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جس جگہ پہ وہ عدالتی مقدمات پہنچ چکے ہیں, مجھے مشکل لگتا ہے کہ پہلے عدالت سے ان کو ریلیف ملے گا, پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریشن سے ان کو ریلیف ملے گا, پھر ان کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہوگی, پھر کوئی گارنٹی دے گا, پھر وہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے کہ وہ چپ رہیں گے. مشکل ہے. لیکن اعتماد کی بات سے مجھے یاد ہے بلاول بھٹو صاحب نے گزشتہ روز کافی جو ناراض نظر آئے. وہ ان کا یہ گلا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ قانون سازی کے حوالے سے اسپیسیفکلی ان سے اتنی بات چیت نہیں کر رہی ہے, اعتماد میں نہیں لے رہے ہیں, شکایت کر رہے تھے. واٹ ڈو یو تھنک, ایسا ہے کیا ان سے بات چیت نہیں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا ووٹ دیا, ابھی تو انہوں نے آئینی ترمیم, اگر آپ دیکھیں کوئی اور نئی قانون سازی کرنے کا تو پلان نہیں کر جس میں ان کو پتہ چل گیا ہو. کوئی ابھی آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کے سامنے جتنی ترامیم آتی ہیں, ایک بتائیں جس میں پیپلز پارٹی یا بلاول صاحب نے کہا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ جو ترامیم ہے اس کے, وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں اس کا مورخ ہوں, میں نے اور مولانا فضل الرحمان نے بیٹھ کے جو ڈرافٹ لکھا آخر میں تو وہ منظور ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت تو ان کے ساتھ چل رہی ہے, اور مجھے تو حکومت کی طرف سے کوئی گلہ پیپلز پارٹی سے کبھی نہیں آیا. ہر وقت ہمارے وزیر اعظم بھی اور پارٹی کے لیڈران بھی ہر وقت ایک ہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے حلیف ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہم نے ان کی وجہ سے ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی ہوئی ہے.
اور جتنی عزت ہمارے لوگوں کی ہے اس سے زیادہ عزت پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہے. اس وجہ سے ہماری طرف سے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی بات آگے چلے. اور ایویڈنس کے طور پہ میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں کہ ابھی جو آئینی ترامیم جو اتنی مشکل ترامیم تھی اس میں نیگوشیشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا اہم رول پلے کیا, یہاں سے وہاں جانا, ان کو منانا, انہوں نے خود رول پلے کیا, ہم نے بھائی چارہ دیکھا آپ کا. انہی کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو مسودہ بھی آخر میں جس پہ ووٹ ہوا وہ مولانا نے اور بلاول صاحب نے ہماری مشاورت کے ساتھ, یعنی ہم وہ علیحدہ نہیں اپنے آپ کو اس سے کر رہے, مگر انہی کا مسودہ ہوا. تو اس کے بعد بھی جو ابھی پچھلے دنوں کچھ ترامیم آئی ہیں اور ان کے اندر پیپلز پارٹی میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں. انہوں نے ہو سکتا ہے کسی ایک کانٹیکسٹ میں بات کی, کیونکہ آپ نے کانٹیکسٹ کلیئر نہیں کیا تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ ہے. اور ہماری پارٹی کی طرف سے تو یقینی طور پہ اس طرح کی بات یا تاثر نہ میں نے سنا ہے, نہ دیکھا ہے, نہ گمان میں. ٹھیک ہے, چلیں یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے بلاول بھٹو صاحب سے, آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کس قانون سازی کے حوالے سے وہ یہ بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا, IMF کی ٹیم جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے, یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ یہ ٹیم جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک کے اندر سولر انرجی کے حوالے سے جو فروغ دے رہی, جو ایک چل رہا تھا, ہم دیکھ سولر کے کانسیپٹس کو کافی زیادہ لوگ پروموٹ کر رہے تھے, لوگ اپنے گھروں میں لگوا رہے تھے, اس کے حوالے سے حکومت نے بھی کچھ عرصہ پہلے اس پہ ٹیکس عائد کرنے کے حوالے سے باتیں کی تھیں. ایسا کچھ چل رہا ہے اس معاملے پر, آپ کی کیا رائے ہے, واٹس یور ٹیک؟ اس طرح سے کچھ ٹیم نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ سولر کے پروجیکٹس کے اوپر زیادہ بات چیت نہیں کرنی ہے, اس کو فروغ نہیں دینا, پروموٹ نہیں کرنا؟ حالانکہ پہلے دو بھی سوالات تقریباً نان سینسیکل تھے, لیکن یہ تو بالکل ہی نان سینسیکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی میں سرپلس تو ہم نے پیدا کیا, IMF نے نہیں پیدا کیا. یہ پوزیشن تو لغاری صاحب ہمارے دوست جو ہیں اور ہمارے وزیر جو ہیں اویس لغاری صاحب, سردار صاحب کئی دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بجلی لگی ہوئی ہے اور ہمیں تدبر کے ساتھ بجلی لگانی چاہیے. یعنی اس وقت ہماری بجلی کی جو قیمت ہے وہ 30 روپے, باقی ٹیکسز ہیں. 30 روپے میں تقریباً 18-19 روپے جو ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے, یعنی وہ پیسے ہیں جو بجلی نہ بھی ہم استعمال کریں تو ہمیں دینے پڑتے ہیں, اور 11-12 روپے وہ ہیں جو بجلی ہم خریدتے ہیں, جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کے پیسے ہیں. اب اگر آپ اس کے باوجود بھی اضافی بجلی لگاتے چلے جائیں گے تو یہ 18-19 روپے 20-22 ہو جائیں گے, پھر یہ 25 ہو جائیں گے. تو آپ کو ایک بیلنسڈ ویو لینا ہے, آپ کو ایک ریشنل ویو لینا ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور اس ویو کے میں یہ لگتا ہے بظاہر کہ ہمارے پاس جو بجلی اس وقت لگی ہوئی ہے وہ ہماری ضروریات سے زیادہ ہے. اور جب یہ کیپیسٹی پیمنٹ بڑھتی ہے تو بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اور بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو استعمال کم ہو جاتا ہے, بیکاز لوگ احتیاط سے پھر بجلی استعمال کرتے ہیں. جب استعمال کم ہوتا ہے تو کیپیسٹی پیمنٹ اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ بجلی کی ضرورت کم رہتی ہے. تو یہ جو گفتگو ہے یہ ہماری انٹرنل گفتگو ہے کہ ہمیں ایک تدبر کے ساتھ سوچ سمجھ کے آہستہ آہستہ جتنی پاکستان کی ضرورت ہے اچھی معیشت کے لیے, طاقتور معیشت کے لیے اور لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے, بجلی کو سستا کر کے پرووائڈ کریں. جی وہ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ونٹر پیکج نہیں دیکھا؟ ابھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ گیس کے ریٹس بڑھ گئے ہیں, پیٹرولیم کے ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں, بجلی نہیں سستی. تو ابھی تک جب آئے گی تو ہم دیکھیں گے. آپ ایسا کریں نا کہ جس دن ہم آئے تھے اس سے لے کر آج تک ذرا گن لیں کہ پیٹرولیم کی قیمت اوپر گئی ہے. اوور آل کم ہے, دوبارہ بڑھنے والی ہے. تو ابھی آپ نے کہا زیادہ ہے, اب آپ کہہ رہی ہیں کم ہے. 2 روپے بڑی, 50 روپے کم ہونے کے بعد اگر مان بھی لوں میں آپ کی بات, اول تو ابھی آج رات کو فیصلہ ہوگا, لیکن مان لوں, نہیں وہ چھوڑیے, مگر میں مان لوں آپ کی بات کہ 5-4 روپے 2 روپے اور بڑھ جائے گی, تو وہ جو 50 روپے گھٹی ہے اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اب آپ کا کام اس حکومت میں آنے کے بعد یہی ہے کہ آپ اس کو کم کریں, لیکن دوبارہ بڑھتی بھی تو جا رہی ہے نا پیٹرول کہہ رہا ہوں کہ 50 روپے کم ہو چکی ہے, اس سے زیادہ کم ہو چکی ہے, تو پھر آپ اس کا جواب نہیں دیتی. آپ کہتی ہے 2 روپے پچھلے ہفتے بڑھ گئی, بھئی بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے, مگر شروع سے اب تک اگر دیکھیں اور 50 روپے اگر قیمت کم ہو گئی ہے, وہ تو آپ کا کام تھا نا کرنا. تو آپ کا کام کیا صرف تنقید کرنا ہے؟ That's what journalists do. دیکھیں آپ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں, that's your duty. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے کچھ جرنلسٹ ہیں وہ آپ کی طرح اچھے جرنلسٹ نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جرنلزم کا کام ہے حقیقت بیان کرنا.
اس طرح کے سوالات پوچھنا نہیں ہے، بلکہ سچی بات کو سامنے لانے کے لیے ایک تنقیدی جائزہ لیا جائے جو ایویڈنس کی بنیاد پہ ہو، جس میں فیک نیوز نہ ہو۔ دوسرا مجھے یاد پڑتا ہے، جب میں کالج میں تھا تو ہماری ایک دوست تھی، انہوں نے جرنلزم جوائن کرنے کا قصد کیا، تو ایک دن میں ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بالکل میری بات کو رد کر دیا جیسے آپ نے کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مصدق، the dog bites the man. Where's the story? Man bites the dog. That's the Now story. that's the story. Exactly, میں یہی کہہ رہی ہوں تو کہ یہ اگر آپ آپ نے کام جو ٹھیک کہا نا کریں کہ that's 2 your روپے duty. بڑھ گئے، 2 روپے بڑھ گئے، یہ کیا بات ہے، 2 روپے 50 کم ہو گئے، یہ کیا بات ہے، یہ فضول بات، اس پہ بات کرے کہ 2 روپے بڑھ گئے، یعنی یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا کمال ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کرم کیا ہے، بین الاقوامی سطح پہ بھی ٹھہراؤ آیا ہے، اور محمد اورنگزیب جنہیں آپ نہیں سمجھتی ہماری حکومت کا حصہ ہیں، کم از کم آپ کی باتوں سے دکھ رہا ہے، انہوں نے اکانومی کو بھی اسٹیبلائز کیا، اس اسٹیبلٹی کی وجہ سے روپیہ ڈی ویلیویٹ نہیں ہوا، اس ڈی ویلیویٹ نہ ہونے کی وجہ سے روپے کی قدر میں استحکام آیا، اور پٹرول کی قیمت نہیں بڑھی، کیونکہ ورنہ اگر روپیہ 300 کا ہو جاتا تو پٹرول مہنگا ہو جاتا۔ تو ان کی اقتصادی اور معاشی پالیسیز کی وجہ سے ملک میں استحکام آیا، اللہ نے کرم کیا۔ خود تو ہم کسی چیز کا کریڈٹ مجھے تو آپ لینے نہیں دیں گی، نہ میں لینا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال اچھی فیصلے کرنے سے اورنگزیب صاحب کے اور اللہ کے کرم کی وجہ سے پٹرول کی قیمت میں کمی آئی، مگر وہ 2 روپے جو بڑھ گئے that was man with the dog۔ آج رات کو مطلب ایکسپیکٹڈ ہے کہ 3-4 روپے بڑھ جائیں گے، لیکن اب آپ خبر کہاں سے بس آتی رہتی ہے نا خبریں سر، سورس تو کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ لاسٹ میں سر چلیں یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ کب بجلی سستی کریں گے، بیکاز حکومت کے پاس بہت زیادہ بجلی ہو گئی ہے، لیکن لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ کوئی ٹیکس ویکس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، ہماری اندر کی گفتگو چلتی رہتی ہے، مگر سولر پہ ٹیکس لگانا یا سولر کو ڈسکریج کرنا، سولر فیوچر ہے، ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں گمان میں بڑے بڑے پروجیکٹس بھی تھے، جب سے ہمیں سرپلس نظر آنا شروع ہوا ہے ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹس پہ احتیاط برتنی شروع کر دی ہے، ہر قسم کے پروجیکٹس پہ، اور جو لوگ سولر لگا رہے ہیں اس کو ہم انکریج کر رہے ہیں۔ بعض جگہ پہ ونڈ فالز ہیں، ان کو ایک کرٹیکل نظر سے ملکی مفاد میں دیکھنا ہوگا، بٹ دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا لاسٹلی ہم ایک چیز ڈسکس کرنا چاہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ آپ لاسٹ ٹائم ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ جو فلسطین کا ایشو ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے، آپ کی حکومت بھی اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایکسپیکٹڈ یہ بھی تھا اور بہت سے لوگ بات بھی کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، فلسطین کے میٹر کو کیسے دیکھی ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ۔ تو اب جو کابینہ بنی ہے اس میں دیکھا ہی جا رہا ہے کہ میکسیمم وہ لوگ آ رہے ہیں جو اسرائیل کے حامی ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں۔ سو واٹ ڈو یو تھنک، اس کے بعد فلسطین کے میٹر کو کیا ریزالو کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا ایز اٹ از؟ کیا آپ کو کیا چیزیں فورسی کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے فلسطین کے ساتھ اور آپ کیا کریں گے، ان کے بچے مار دیے، لوگ یتیم ہو گئے، باپ مر گئے، پھٹے ہوئے کپڑوں میں آپ نے مائیں دیکھی، اپنے ہاتھ سے 4 سال کے بچوں کی تدفین کرتے ہوئے آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو دھاڑے مار مار کے روتے دیکھا، آپ نے بلڈنگیں گرتی دیکھی جس میں لوگ زندہ درگور ہو گئے، زندہ قبریں کھد گئیں ان کی۔ اب اور کیا کریں گے؟ کھانا آپ نے ان کا بند کر دیا، ادویہ آپ نے ان کی بند کر دی، ہسپتالوں کو آپ نے بومب کر دیا کہ کوئی زخمی کہیں یہ نہ ہو بچ جائیں۔ تو اس سے زیادہ انسانی تاریخ میں آپ کر کیا سکتے ہیں اور جو کرنے کو رہ گیا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پالیسیز بس سائیڈ ویز ایسے ہی چلیں گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمام ممالک جو انسانی حقوق کی علمبرداری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا ہونا ہوگا، ان کو آواز اٹھانی ہوگی۔ جو امریکہ کی حکومت ہے وہ تو اپنی پالیسیز کے تحت چلتی ہے، آ جاتے ہیں صدر، بعض مرتبہ پالیسی میں تبدیلی بھی 19-20 کی آ جاتی ہے، لیکن مجھے بظاہر نہ اپنے خطے یعنی ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کوئی پالیسی بدلتی ہوئی نظر آتی ہے بہت زیادہ، نہ مجھے وہاں پہ کوئی فلسطین کے حوالے سے کوئی پالیسی بدلتی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ تو آپ نے خود بھی آپ نے بیان کر دی کہ ایویڈنس آپ نے دے دیا کہ دیکھیے جو لوگ لگ رہے ہیں ان میں سے کون ہے جو ہمدرد ہے، کون ہے جو کہ اسرائیل کو کنڈیم کر رہا ہے،
کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے, یہ جینوسائڈ کر رہا ہے؟ کون ہے؟ کوئی ایک شخص, کوئی ہمدرد زبان رکھنے والا بھی اگر آپ کے سامنے آتا تو میں آپ کی بات کو کہتا کہ ہاں ہو سکتا ہے کچھ بہتری آ جائے. باقی یہ جو پالیسیز تھیں وہ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پینٹاگون سے چلتی ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پینٹاگون سے چلتی رہیں گی. ہمارے خطے میں ان کا انٹرسٹ ذرا کم ہو گیا تو وہ کم ہی رہے گا, وہاں پہ ان کا انٹرسٹ اسرائیل کے ساتھ ہے تو اسرائیل کے ساتھ ہی رہے گا. لیکن ہم پہ مقرر ہے کہ ہم انسانی حقوق کے حوالے سے کشمیر ہو, فلسطین ہو, آواز بلند کرتے رہیں. مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ اب یہ ہو گیا کہ لائک مائنڈیڈ کنٹریز جو ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں, ایک انڈیپینڈنٹ بلاک بنائیں جو انوائرمنٹ کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, ایٹراسٹیز کے حوالے سے, ڈیمیجز کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, آزادی کے حوالے سے آواز بلند کرتا رہے. اس کے لیے صرف ایک ملک جتنی بھی چیخیں مارے, لون ولف والی اسٹریٹجی نہیں چلے گی. میرے خیال میں اب تمام ممالک کو, جو ہمدرد ممالک ہیں, ان کو اپنی آواز یکجا کر کے اکٹھی اٹھانی ہوگی تاکہ سنی جائے. And that's the only solution left, I میرے believe. تو خیال میں یہی سلوشن ہے. ویسے مجھے تو بہت نا امیدی اور دکھ ہے. نا امیدی دنیا پہ ہے کہ آپ دیکھیے Nobody's اتنی talking کتابیں about it. آپ نے لکھ ڈالیں کہ فلاں جگہ پہ ظلم ہوا, کیا سیکھا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. ککھ نہیں. وہی راکھ, وہی آگ, وہی دنیا کے سب سے زیادہ میم بچے, یعنی جن کے بازو, ہاتھ, اعضاء کٹ گئے ہیں, وہ سب فلسطین میں. دنیا میں سب سے بڑی کانسنٹریشن ہے اور دنیا خاموش ہے, تماشائی ہے. کہ اگر آپ کو کبھی ان کے بچوں میں اپنے کسی ایک بچے کی پکار, چیخ سنائی دے تو شاید پھر کچھ لوگ ہوش کریں. ایسا ہی ہے سر. بہت شکریہ. اور آئی بلیو کہ ہم سب, جیسے آپ نے سولوشن دیا, دیٹس دا اونلی سولوشن آئی کین آلسو سی, کہ جتنے بھی اس کو مطلب جو فلسطین کے حامی یا جو بھی اس کے اوپر ایک آواز بلند کر کے یکجا ہو کر ہمیں بات کرنی پڑے گی, ادروائز دیر از نو ادر سولوشن. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین, آپ آزاد ڈیجیٹل کو لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور کامنٹ بھی کیجیے گا. انشاءاللہ سی یو ان ادر پوڈ کاسٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.